جی مرتضیٰ بتائیے گا۔ جی بالکل، جس میں ابھی ہم بتا رہے تھے کہ احمد حسن ڈار ہیں، رانا قاسم نون ہیں اور باسط احمد ساتھ ناز پٹھان، کافی سارے ایسے اراکین قومی اسمبلی ہیں ان کے ساتھ جو اس سے پہلے بھی وہ ناراضگی کا اظہار کرتے رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان سے، اور ان کے جب وہ کسی اجلاس میں یا کسی ملاقات میں ان کے پاس جاتے تھے تو وہ اپنے ضمیر کی آواز پہ وہ آواز بلند کرتے رہے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی کسی کی بات جو ہے وہ نہیں سنی، اور اسی وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑا ہے کہ یہ لوگ خود واضح طور پہ سامنے آ گئے ہیں، اور رات کے جو بیانات ہیں ابھی شاید یہ مسائل جو ہیں وہ زیادہ نہ الجھتے اور بات چلی جاتی، لیکن کل رات کے جو بیانات کے یہ ضمیر کے قیدی ہیں، یہ پیسوں کے اوپر بکے ہیں اور ان کی اتنے کروڑ میں بولی لگی ہے، اس وجہ سے یہ لوگ سامنے آ گئے ہیں۔ ادروائز ممکن تھا کہ اس کو اگر ٹیکل کیا جاتا سینسٹیولی ہو جاتا، لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ وزیر اعظم کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ اپنی ایجنسیز کے ذریعے سے، اسپیشل برانچ کے ذریعے سے، پولیس کے ذریعے سے آپ سندھ ہاؤس پہ چڑھائی کر دیں۔ ابھی یہ تازہ ترین جو صورتحال ہمیں معلوم دے رہی ہے، جس کا ہمیں ابھی اطلاع ملی ہے، یہ اطلاع دی جا رہی ہے وزیر اعظم کو کہ وہ پولیس کے ذریعے سے سندھ ہاؤس پہ، اب کیا سندھ ہاؤس میں یہاں سے کوئی پولیس اگر ایکشن کرتی ہے یا کچھ ایکشن ہوتا ہے تو کیا پھر وہاں پہ جو سندھ پولیس کے لوگ ہیں وہ کیا وہاں پہ کریں گے، یا وہ ان کو روکیں گے، یا کس طرح سے خدا نخواستہ ابھی سے لوگ جو ہے وہ اس طرح کے تصادم کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ رات سے لے کے اب تک جمہوری پروسیس ہے سمیہ، جی ہاں جمہوری پروسیس ہے، جی ہاں، اور یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ملک فتح کر رہا ہے، یہ جمہوری پروسیس ہے، انہوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کی اور ظاہر ہے وہ تمام اراکین قومی اسمبلی ہیں، ان کا استحقاق ہے، اور اگر وہ اس کو بالکل نارمل طریقے سے لیا جائے اور اس کے اوپر ووٹنگ کروائی جائے، اگر وہ اعتماد کا تو چھوڑ دیں، کوئی وہ ناگزیر تھوڑی ہیں کہ وہ نہیں ہوں گے تو ملک نہیں ہوگا یا ملک نہیں خدا نخواستہ چلے گا۔ مرتضیٰ مجھے خبر دیں مجھے کہ کل رات سے لے کر اب تک جو بھی بیانات آئے، ان بیانات کے علاوہ کوئی رابطہ کیا گیا ہے اراکین اسمبلی سے جو سندھ ہاؤس میں موجود تھے؟ خبر بھی تھی ان کو کوئی ٹیلی فون کال کی گئی ہو، ان سے ملنے کی کوشش کی گئی ہو، یا کوئی بات کرنے کی کوشش کی گئی ہو حکومت کی جانب سے؟ جی میں آپ کو بتاؤں کہ 2-3 لوگ ایسے ہیں جو تحریک انصاف کے لوگوں سے کل رات بھی ان کا رابطہ ہوا، اچھا آج صبح بھی ان کا رابطہ ہوا، جب وزیر اعظم کو آج دوپہر اجلاس میں انہوں نے بتایا کہ ہماری یہ بات ہوئی ہے اور اس طرح کی پیغام رسانی ان کے ساتھ ہوئی ہے، اور یہ بات ہم نے نور عالم خان کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ رابطہ کیا گیا تھا اور راجہ ریاض کے ساتھ رابطہ کیا گیا تھا، لیکن جو باتیں انہوں نے کی اس کو انہوں نے کہا کہ شاید تو گنجائش ہوتی تو شاید اس طرح سے آگے چلتے یا کچھ سوچتے، لیکن جو ہمارے اوپر اب اس طرح کے الزامات عائد کر دیے گئے ہیں کہ شاید ہم پیسہ لے کر ووٹ ڈال رہے ہیں یا ہم اس وجہ سے یہاں پہ ہیں کہ ہمیں پیسے کی امید ہے کہ کروڑوں کی بولی ہماری لگے گی، انہوں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، ہم بھی اسی طرح سے معزز اراکین اسمبلی ہیں جیسے دیگر اراکین اسمبلی جو ان کے ساتھ ہیں، اب جو ان کے ساتھ ہے وہ معزز ہے اور جو ان کے ساتھ نہیں ہے وہ غیر معزز ہو گیا، وہ غیر مہذب ہو گیا، وہ لوٹا ہو گیا، وہ پیسے لینے والا ہو گیا، تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ بڑی کھل کے آج دن میں باتیں ہوئی، اور یہ باتیں وزیر اجلاس جو ہوا تھا اس میں بتائی گئیں، پھر ان کو نام شیئر کیے گئے تھے، تقریباً یہ 1-1.5 بجے کی بات ہے، ان کو جب نام شیئر کیے گئے تو بہت پریشان ہوئے، خاص طور پہ رانا قاسم نون، ان کا نام جب سامنے آیا تو وہ بڑے ایک دم سے جو ایک دم ہکا بکا ہو گیا، انہوں نے کہا یہ بھی ادھر چلے گئے ہیں، تو وہ 1-2 اور لوگ تھے جس طرح نصرت پٹھان ہے ان کا نام تھا، وہ بڑے اس حوالے سے انہوں نے کچھ لوگ جو کافی ان کے ساتھ انجوائے کرتے رہے ہیں مختلف طرح کے پریولیج پرکس اور اسٹینڈنگ کمیٹیز، وہ ان کی طرف سے جب اس طرح کی صورتحال دیکھنے میں آئی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی وہ ایک پریشانی کا سبب تو ہوتا ہے۔ تو مرتضیٰ خبر کیا ہے کہ اگلا قدم کیا ہوگا حکومت کا؟ حکومت دیکھیے اس وقت تو جو اطلاعات آ رہی تھی کہ یہ اس کے اوپر مشاورت جاری ہے اسمبلی کے لیے کیا کیا جائے، سندھ ہاؤس کے سامنے نفری تعینات کی جائے، ان کو ادھر سے
کہاں لے کے جایا جائے گا یا کہاں رکھا جائے گا، جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا جائے گا، شاید بہت جلد یہ وہاں سے موو ہو جائیں گے، ایک ایک کر کے کسی طرح سے ان کو موو کیا جائے گا، اور کوئی ایسا یہی اسلام آباد میں ایک بڑا گھر ہے اس میں ان کو شفٹ کیا جائے گا۔ تو مرتضیٰ اب اتنی کلیئرٹی کے بعد کیا یہ ممکن ہو سکے گا؟ جی بالکل ہو سکے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں جانا آنا تو سندھ ہاؤس میں اسی طرح سے ہو رہا ہے، لیکن اندر بھی ظاہر ہے سندھ ہاؤس کی مکمل سیکیورٹی ہے، اور اس سیکیورٹی کے ہوتے ہوئے وہاں کوئی ایسا بڑا واقعہ ہونے کا امکان تو نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ گورنمنٹ اس وقت جو ہے وہ اس کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، وہ کوئی معاملہ نہ کر دے، کوئی ایسا جو ہے وہ حملہ یا کسی کوئی ایسی چیز۔ آپ سمجھتے ہیں تصادم کا خطرہ موجود ہے یعنی کہ ابھی بھی؟ جی یعنی کہ یہ بالکل تصادم کا خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر جو مشورے دینے والے ہیں ابھی بھی عمران خان صاحب کو، وزیر اعظم کو، وہ مشورے ابھی بھی اسی طرح کے دے رہے ہیں، وہ مصالحت کا مشورہ نہیں دے رہے، وہ مفاہمت کا مشورہ نہیں دے رہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے ان کو کہ ان سے بات کی جائے، ان سے ہو سکتا ہے کہ جس دن ووٹنگ ہو یہ لوگ ووٹ نہ دیں، یہ لوگ، لیکن اب جس طرح کی صورت، یہ سارے جو آنے والے دن ہیں ان کی ڈیولپمنٹ سے آنے والے دنوں کی، کہ اگر جتنا وائزلی گورنمنٹ کھیلے گی اسی طرح سے یہ لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں، اور کچھ نہیں ہو تو ان میں سے اگر یہ 22 کہا جاتا ہے، میرے جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق 12-13 لوگ ہیں جو اس وقت موجود ہیں سندھ ہاؤس میں، تو ان 12-13 میں سے جو باقی 24 رابطے میں ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ، ان کے اوپر سر زور لگا لیا جائے، ان کو روک لیا جائے، اتحادیوں کو منا لیا جائے، اتحاد کیا جائے، تو پھر بھی یہ معاملات جو ہے وہ ڈیل ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو لگتا ہے مرتضیٰ واقعی گیم ابھی بھی حکومت کے ہاتھ میں ہے کہیں نہ کہیں؟ حکومت کے ہاتھ سے کبھی گیم نہیں نکلتی، لیکن یہ پلے کرنا کبھی بھی نہیں نکلتی جب تک تمام کے تمام جو مخالفین ہیں ان کے ممبران قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے اندر داخل نہ ہو جائیں، ایوان کے اندر داخل نہ ہو جائیں، اس وقت تک گیم مینج ہو سکتی ہے، اور یہ بڑی بات نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے دیکھا این وقت پہ لوگ بیمار بھی ہو جاتے ہیں، این وقت پہ لوگوں کو کوئی گھر میں مسئلہ ہو جاتا ہے، این وقت پہ کوئی بہت سارے مسائل ایسے ہم نے دیکھے ہیں، اور یہ ہوتے رہے ہیں کہ لوگ غیر حاضر ہو جاتے تھے، تو یہ سلسلہ اس طرح کا ہے کہ یہ، اور دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کے ارد گرد ان کو ابھی بھی ان لوگوں کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ جو لوگ آ رہے ہیں یا ان کو اس طرح کی کچی پکی انفارمیشن ان سے بہت سارے باتیں جو انہوں نے بڑے بیانات جو ہیں وہ دیے اس حوالے سے کہ یہاں پہ منڈیاں لگ گئی ہیں، تو اس طرح کی منڈیوں کے بیان سے لوگ جو ہیں وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ نہیں تو کیا مرتضیٰ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی جتنے بھی لوگ ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو بھی رابطے میں ہیں وہ ساروں کے سارے اپنے ضمیر کی آواز پر فیصلہ کر رہے ہیں؟ میں نے جس طرح آپ کو ایک وجہ دی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے اپنے تمام کے تمام تو نہیں کہہ سکتا لیکن 80% کے قریب ان میں تحفظات پہلے سے بتا رہے ہیں، تو پھر ان کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ ناراض ہیں ان سے، اور وہ بارہا کہہ چکے کہ ہم ناراض ہیں۔ پھر ان کے آپس کے گروپ جو ہے، جس طرح جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ رابطے میں جو لوگ ہیں، اسی طرح سے علیم خان کے ساتھ رابطے میں لوگ ہیں، تو وہ لوگ بھی ان کو بھی تو کاؤنٹ کریں گے، وہ تو ان کی اپنی جماعت کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ تو ان کی بات چیت جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی، وہ ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم ان سے بات کر رہے ہیں، لیکن اس دوران میں آپ نے دیکھا کہ یہ جو کچھ لوگ اس میں آزاد تھے، آزاد اراکین، تو ان کے پاس تو بڑا زیادہ بلکہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنا ووٹ کسی طرف بھی کاسٹ کر سکتے ہیں، اور جہانگیر ترین صاحب نے ان کے گلوں میں جو مفرن تھے پاکستان تحریک انصاف کے وہ ڈالے تھے، یہ پکڑ کے لائے گئے تھے، یہ وہ الیکٹیبلز ہیں جو کسی وقت بھی کسی بھی سیاسی جماعت کے حوالے سے اپنا فیصلہ دے سکتے ہیں، تو اس طرح سے ہمارے پاس جس کے اوپر ہم یہ کہہ سکیں کہ ان کو خدا نخواستہ پیسے دیے گئے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اگر یہ لوگ تمام کے تمام صرف اس میں کہ ان کو توجہ نہیں دی گئی، وزیر اعظم عمران خان نے ان کے کام نہیں کیے یا ان کی بات نہیں سنی، تو وہ عزت نہیں دی ان کو جس کے وہ حقدار تھے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔